بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی، میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، آپ کا سروس میٹرز کا لائر۔ تو آج میں پینشن کے متعلق، پینشن کی تقسیم کے متعلق، کن کن لوگوں کو یہ پینشن ملے گی، اس کی ترتیب کیا ہوگی، کیسے ہوگی، اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو اس کے بارے میں اکثر میرے پاس سوالات آتے رہتے ہیں، اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب پینشن جو ہے یہ کس طرح تقسیم ہوگی۔ بلکہ بعض اوقات تو میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک ایسا کیس بھی میرے پاس آیا کہ بیوہ جو ہے وہ بیچاری دربدر پھر رہی تھی، تو اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے والدین نے اس کی سروس بک ملازم کی جو وہ اٹھا لی تھی، اور وہ ملازمین کے پاس سروس بک پڑی ہوئی تھی، تو وہ سروس بک نہیں دے رہے تھے۔ تو محکمے کو تو اس پہ چاہیے یہ تھا کہ وہ سٹینڈ لیتا، اور محکمہ جو ہے وہ نئی سروس بک بنانے کا مجاز ہے اور نئی سروس بک بنا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس ملک میں اندھیر نگری ہے، اس ملک میں قانون کی عملداری جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم اس کا کیا رونا روئیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ والدین نے اس سے بارگیننگ کر لی اور کہا کہ جناب یہ آدھی پینشن ہمیں دو گی، تب ہم سروس بک دیں گے۔ تو اس بیچاری نے پھر انڈر ٹیکنگ دے کے اس بیچاری نے وہاں ان کو چیک دیا، اس طرح کر کے اس نے معاملات طے کیے، اور آدھی جو ہے گریجویٹی اور وہ پینشن تو بخیر بعد میں ہم نے ان کی جو ہے وہ ان کو دلوانا بند کر دی، لیکن گریجویٹی کے پیسے جو کٹھے ملے تھے وہ آدھی اس سے لے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن کا رائٹ ہے ان کو ملنا چاہیے، والدین اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ جس کا رائٹ، اگر والدین کا رائٹ جب بنے گا تو اس وقت والدین بھی لے لیں۔ تو پینشن جو ہے سب سے پہلی ترجیح، نمبر 1 ترجیح کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس کے بچے زندہ ہیں، اس کے بچے موجود ہیں، اور نہیں سوری، بچوں کی بعد میں بات آئے گی، سب سے پہلے کہ جو بندہ ریٹائر ہوا ہے، جو بندہ فوت ہوا ہے، اس کی بیوہ جو ہے وہ اس کی پینشن کی حقدار ہے، اور اگر کوئی عورت فوت ہوئی ہے تو اس کا خاوند جو رنڈوا ہے وہ اس کی پینشن کا حقدار ہے۔ یعنی بیوہ اور رنڈوا جو ہے یہ پہلی ترجیح ہے۔ دوسری ترجیح میں اگر بیوہ نہیں ہے، رنڈوا بھی نہیں ہے، تو اس کے جو بچے ہیں وہ بچوں کی پینشن بنے گی، اور بچے جو ہیں ان میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جو 21 سال سے زیادہ بیٹے ہیں اور غیر شادی شدہ بیٹیاں، اور اگر وہ چھوٹی بیٹیاں ہیں تو وہ چھوٹی بیٹیاں جو ہیں وہ جب تک بڑی نہیں ہو جاتی اور شادی نہیں کر لیتی، شادی تک وہ پینشن حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ تو ہوگی 2 ترجیحات۔ پہلی ترجیح ہو گئی بیوہ اور رنڈوا، دوسری ترجیح ہو گئی اس کے بچے، اور بچوں میں بھی میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ وہ کب تک اس کی پینشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ بیٹا جو ہے وہ 21 سال کی عمر تک، اور بیٹی یا بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی شادی تک، اگر وہ شادی نہیں کرتی تو تاحیات بھی اس کی پینشن لینے کی وہ حقدار ہے۔ تو تیسری ترجیح جو ہے وہ، اگر یہ دونوں صورتحال نہیں ہے تو تیسری ترجیح جو ہے وہ ہے کہ باقی ماندہ حصہ جو ہے اس کا ہے وہ، اگر اس کے اپنا طلاق یافتہ بیٹیاں ہیں، اس کا رنڈوا طلاق یافتہ بیٹیاں ہیں تو ان کو بھی تاحیات پینشن جو ہے وہ ملے گی۔ تو جو مستقل معذور ہیں، ہاں اس میں یہ بڑی اہم بات ہے، جو مستقل معذور ہیں ان کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں، وہ بھی تاحیات چلیں گے۔ تو چوتھی ترجیح جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس میں آ جاتا ہے پوتا۔ اگر یہ سارے نہیں ہیں، باپ سوری اس کی بیوی نہیں ہے، یا اس کا خاوند نہیں ہے، یا اس کے بچے نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو اس کے بعد آئے گا پوتا۔ پوتا جو ہے
لیکن اس کو ملے گی کب تک؟ وہ پوتے کو 21 سال تک، یعنی بیٹے کی طرح وہ ٹریٹ ہوگا. جس طرح بیٹے کو 21 سال کی عمر تک ملتی ہے، اسی طرح وہ پوتے کو ملے گی. تو اس کے بعد جو 5ویں ترجیح ہے وہ ہے غیر شادی شدہ پوتی. پوتی اس کے لیے بھی لائک بیٹی جو ہے اس کا سٹیٹس ہوگا، پوتی جو ہے اس کو بھی اگر وہ شادی نہیں کرتی تو تاحیات اس کی پینشن مل سکتی ہے. اگر وہ شادی کرتی ہے تو اس کے بعد اس کی پینشن ختم ہو جائے گی، شادی تک اس کو ملے گی. اس کے بعد جو ہے نا جو خاندان کے افراد دوسرے ہیں ان کے لیے فیملی پینشن کیسے بنے گی؟ اس میں پہلی ترجیح والد، اس کو تاحیات ملے گی. اگر والد نہیں ہے تو اس کے بعد نہ والدہ. عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ نہ والدہ پہلے اور والد بعد میں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. قانون میں والد پہلے اور والدہ اس کے بعد. تیسری ترجیح جو ہے اس میں آ جاتا ہے بھائی، اور بھائی کے لیے بھی وہ شرط ہے کہ 21 سال سے کم عمر جو بھائی ہے اس کو ملے گی. 21 سال پہ اس کی پینشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد چوتھی جو ترجیح ہے وہ غیر شادی شدہ بہن. غیر شادی شدہ بہن جو ہے اس کو نکاح تک، جب تک وہ نکاح نہیں کر لیتی اس کو وہ ملے گی. 5ویں جو ترجیح ہے وہ ہے جناب بیوہ بہن. بیوہ بہن اگر موجود ہے تو اس کو ہاں یہاں یہ ہے کہ جیسے بیٹی کو ساری عمر کے لیے تاحیات بیوہ بیٹی کو ملتی ہے، لیکن بہن کے کیس میں ایسا نہیں ہے. بہن کو جو ہے نا ابتدائی 10 سال پینشن ملے گی. اس کے بعد لیکن بہن کی شرط یہ ہے کہ بیوہ بہن ہو. بیوہ بہن جو ہے اس کو ابتدائی 10 سال جو ہے وہ پینشن ملے گی. پینشن کے متعلق ابھی بہت لمبا چوڑا مواد اور میٹیریل موجود ہے. انشاءاللہ اس کو بھی آہستہ آہستہ، کیونکہ ویڈیو میں ٹائم کم ہوتا ہے تو اس لحاظ سے میں ٹاپک کو چنتا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صاف انداز میں اور اچھے انداز میں، کلیئر انداز میں آپ کو سمجھایا جائے تاکہ بات سمجھ آ جائے. کیونکہ یہاں جو کتابوں میں درج ہے وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے، تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، اس کی شرح جو ہے وہ جب تک موجود نہ ہو. تو یہ معاملہ جو ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میرے خیال میں. اس کے بعد کوئی اب ہاں باقی نہیں رہا. پینشن کی تقسیم کے حوالے میں یہ طریقہ کار ہے. آخر میں میری ایک ہی گزارش ہے کہ میرا چینل جو ہے سبسکرائب کر دیں، اس کو شیئر کر دیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے بعد ایک اہم ویڈیو اور اہم نقطے اور اہم سروس میٹرز کے ساتھ. میں اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو. اللہ حافظ.